ایک پراسرار شہر کی گلیوں میں جہاں سائے دیواروں سے باتیں کرتے ہیں، وہاں سچائی اکثر نقاب اوڑھ کر چلتی ہے۔ آپ نے بہت سے چہرے دیکھے ہوں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی اس چہرے کو پہچاننے کی کوشش کی ہے جو ہر لمحہ بدل جاتا ہے؟ یہ کہانی غلام عباس کے ان کرداروں کی ہے جو حقیقت کی تہوں میں چھپے ہوئے ہیں، جہاں ایک انسان کے ہزاروں روپ ہیں اور ان روپوں کے پیچھے چھپی اصل شکل تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ شہر کے ایک بارونق بازار کے پچھواڑے جہاں درمیانی طبقے کے لوگ بستے تھے، وہاں ایک پرانی حویلی کھڑی تھی۔ اس حویلی کا مالک خود کو رئیس اعظم کہلاتا تھا، حالانکہ اس کے ٹھاٹ اب وہ نہ رہتے تھے۔ اسی حویلی کے باہر دو لڑکے اسلم اور مدن اکثر کھیلا کرتے تھے، لیکن ان کی نظریں ہمیشہ اس دروازے پر لگی رہتی جہاں روز تماشائیوں کا ہجوم رہتا تھا۔ ایک دن ایک عجیب و غریب بوڑھا شخص مہاجن کے روپ میں نمودار ہوا، جس کے ماتھے پر سندور کا ٹیکا تھا اور بغل میں ایک سرخ بہی دبی ہوئی تھی۔ مدن کے لیے وہ محض ایک قرض خواہ تھا، لیکن اسلم جانتا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ ایک بہروپیہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فن سے دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں اور امیروں سے انعام پاتے ہیں، مگر آج کے دور میں اس فن کی کوئی قدر نہیں رہی۔ تجسس کی ایک چنگاری مدن کے دل میں بھڑک اٹھی۔ وہ اس بہروپیے کا اصل چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اسلم کا ہاتھ تھاما اور ایک ایسی سفر پر نکل کھڑا ہوا جہاں حقیقت اور فریب کی سرحدیں دھندلا جاتی ہیں۔ شام کی سرخی ابھی آسمان پر باقی تھی جب وہ اس بہروپیے کے پیچھے پیچھے شہر کے بازاروں سے ہوتے ہوئے پھسیل کے پاس واقع ایک کچی بستی میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی تھی جس کے باہر دو چھوٹے بچے اپنے باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی بہروپیہ قریب آیا، وہ خوشی سے چلا اٹھے، ابا جی آ گئے۔ لیکن تجسس ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ چند منٹ بعد وہی شخص جو بوڑھا مہاجن بنا ہوا تھا ایک نوجوان بن کر باہر نکلا، جس کی سفید مونچھیں غائب تھیں اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ لڑکوں نے سوچا کہ شاید یہی اس کا اصل روپ ہے، لیکن وہ غلط تھے۔ وہ شخص شہر کی ایک دکان پر پہنچا اور ایک پنواڑی کی جگہ بیٹھ کر بڑی چابک دستی سے پان بنانے لگا۔ اگلے دن کی صبح نے ایک اور نیا روپ دکھایا۔ وہی بہروپیہ اب ایک گوالا بن چکا تھا جو باڑے میں بیٹھ کر بھینسوں کا دودھ دو رہا تھا۔ گھنٹوں کی مشقت کے بعد وہ ایک تانگے والا بن کر سڑکوں پر گھوڑا دوڑاتا نظر آیا۔ اور جب اتوار کی دوپہر ڈھلی تو جامع مسجد کے باہر وہ ایک صوفی درویش کی لباس میں نین سکھ سرما بیچ رہا تھا، جس کا نسخہ اسے بقول اس کے مکہ کے کسی بزرگ سے ملا تھا۔ اسلم اور مدن تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ کبھی اس انسان کی اصل شکل نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ زندگی کی جنگ جیتنے کے لیے اس نے خود کو بے شمار نقابوں میں چھپا لیا تھا۔ انسان جس نے خود کو ہزاروں روپوں میں چھپا رکھا ہے، وہ شاید خود بھی بھول چکا ہے کہ اس کا اصل چہرہ کیا ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی مقام پر بہروپیے ہیں، کبھی گھر میں کچھ اور، کبھی مسجد میں کچھ اور کبھی بازار میں کچھ اور۔ یہ زندگی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہمیں وہی نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن سچائی تو ان گلیوں میں کہیں گم ہے جہاں ایک معصوم بچہ اپنے باپ کو دیکھ کر پکارتا ہے، ابا جی آ گئے، اور شاید وہی ایک لمحہ ہوتا ہے جب بہروپیے کا نقاب تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس دنیا میں کوئی قدر مستقل نہیں، صرف انسانی منافقت اور ہیلا سازیوں کا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تاریخ خود کو دہراتی رہتی ہے اور ہم تماشائی بن کر اس کھیل کا حصہ بنی رہتی ہیں۔ جب آپ اگلی بار کسی اجنبی کو دیکھیں تو سوچئے گا ضرور کہ اس کی چہرے کے پیچھے کتنے چہرے چھپے ہوئے ہیں، اور کیا آپ خود بھی کسی نقاب کے پیچھے تو نہیں جی رہے، کیونکہ اس بڑے شہر میں ہر انسان ایک بہروپیہ ہے۔
جس کا اصل روپ ڈھونڈنا شاید اب قدرت کی بھی بس میں نہیں رہا۔